بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ 29ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے جو صورتیں ذکر فرمائی ہیں یہ بڑا عجیب تسلسل ہے۔ یہ 11 صورتیں اور ان 11 کی 11 صورتوں میں احوال آخرت ہیں، انذار ہے، قیامت کے حوالے سے ڈراوے ہیں، جہنم کے ہولناک مناظر ہیں، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور بلکہ یہ تسلسل سورۃ التحریم اس سے پہلے یعنی 28ویں پارے کی آخری سورۃ التحریم سے یہ تسلسل شروع ہوتا ہے، اور تبارک الذی 29ویں پارے کے اندر تمام کی تمام صورتیں یعنی 11 صورتیں، اور 30ویں پارے میں سورۃ النبأ سے لے کر یہ تسلسل چلتا ہے آخر واللیل تک، تسلسل کے ساتھ یہ قیامت کے احوال ہیں، اور پھر سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ، اور پھر الم نشرح لک صدرک، اور پھر اس کے بعد اذا زلزلہ میں پھر قیامت کے احوال، اور والعادیات میں، اور اسی طرح سے الہاکم التکاثر میں، ویل لکل ہمزہ میں، القارعہ میں، سب قیامت کے احوال ہیں۔ تو یہ آخری جو مکی صورتیں ہیں یہ قیامت کے حالات پر مشتمل ہیں، اور ان میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے رکاوٹ بنتی ہے۔ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کو ظاہر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورۃ الملک محفوظ ہو۔ تو کاش کہ امت کے جوان اور مائیں بہنیں اور بزرگ اور دوست جن کو یاد نہیں ہے سورۃ الملک، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کریں اور سورۃ الملک یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی برکت اور اللہ کی قدرت سمجھائی گئی ہے، اور کچھ جہنم کے احوال و حالات کہ اس قدر جہنم کی شدت ہوگی کہ مت پوچھو، تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی، اور جب بھی کوئی جماعت اس جہنم میں داخل کی جائے گی تو دروغہ جہنم پوچھے گا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہیں کسی نے سمجھایا بتایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہاں سمجھایا تھا بتایا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا۔ وہ اس وقت تمنا ہی کریں گے ہائے کاش لو کنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، ہم بات مان لیتے، آج جہنم میں نہ گئے ہوئے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اب اعتراف کسی کام کا نہیں ہے۔ اور دنیا کے عذاب کے 2 نمونے سمجھائے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اللہ اگر تمہیں زمین میں جب تم کسی بھی جگہ پر گناہ کر رہے ہوتے ہو اگر اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو پھر، اور اسی طرح سے اگر اللہ پاک آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا برسا دے تو پھر تم بتاؤ تمہیں اس عذاب سے کون بچا سکے گا؟ فلما رأوہ زلفۃ سیئت، اور جب وہ عذاب سامنے آتا دیکھیں گے چہرے سیاہ اور کالے پڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ نون والقلم وما یسطرون، سورۃ القلم اس کا موضوع ہے۔ ضروریات دین میں کسی بھی طرح کی مداہنت اور سستی کرنے کی اجازت اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق واضح ہو چکا ہے، باطل واضح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے احقاق حق کے لیے بڑے دلائل بھی دیے، لہٰذا اب کسی قسم کی مداہنت کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تطع کل حلاف مہین، باقی اسلام کے خلاف جو بھی تمہیں بات کا حکم دے ان کی اطاعت، وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، اور اسی طرح سے چغل خوری کرنے والے، اور اسی طرح سے طنز کرنے والے، اور خیر کی باتوں سے روکنے والے، یہ معاشرے کا بد کردار انسان ہے، ایسوں کی اطاعت تمہیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے بخل سمجھایا کہ وہ دنیا کے اندر نعمت کے سلب ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اس پر ایک اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ سمجھایا، اور پھر آخرت کے عذاب بھی اسی صورت کے دوسرے رکوع کے اندر آخرت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ سورۃ الحاقہ
اس میں گزشتہ مکذبین جھٹلانے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ فاما ثمود کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور قوم عاد انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو۔ اللہ پاک نے دنیا میں ان کو جھٹلانے کی سخت ترین سزا دی۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ نے ثمود کو تباہ کر دیا، اور عاد پر اللہ نے ہوا کو مسلط کر دیا۔ سخرہا علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا ان پر مسلط رہی۔ اور فتر القوم فیہا سرعا، ایسے مرے پڑے ہوئے تھے جیسا کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت اور تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا بلا بتاؤ کوئی ہے بچنے والا، کوئی ہے باقی بچا ہوا؟ پھر قیامت کے احوال، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور پھونکا جائے گا، زمین کو کوٹ دیا جائے گا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان پھٹے گا، ملائکہ اتریں گے اور عرش کو اٹھائے ہوئے اتریں گے، اور اس دن کوئی اپنے پروردگار سے کوئی نہیں چھپ سکے گا۔ نامہ عمل جس کے سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، جس کے الٹے ہاتھ میں ملا وہ ہے ناکام، وہ ہے تباہ ہونے والا۔ سأل سائل بعذاب واقع، سورۃ المعارج، مکی صورت۔ سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا کافروں کے لیے؟ ان کو بتا دیجئے لیس لہ دافع، جب وہ آئے گا تو اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ اور جب وہ عذاب آئے گا اس دن کیا ہوگا؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی، مجرم تمنا کرے گا ہائے کاش آج میں اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کو اور سب کچھ زمین کے اندر جو کچھ ہے سارا دے کر میں اس عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں۔ سب کچھ دینے کو تیار ہے، بھائی میری ماں کو لے لو، میری بیوی کو لے لو، میرے بچوں کو لے لو، میرے خاندان کو لے لو، میرا سارا مال لے لو، اور ساری دنیا جتنا سونا بھر کر اسے دے دیا جائے وہ دینے کو تیار ہے، یہ سب لے لو لیکن مجھے عذاب سے بچا لو، مجھے عذاب سے بچا لو۔ اس عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کلا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا۔ انہا لظیٰ، وہ دہکتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، وہ انسانوں کی کھالوں کو جلانے والی، اور وہ خود پکار پکار کر کہے گی ادھر آ جا ادھر آ جا، خود بلائے گی۔ وجمع فاوعى ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا بے صبرا انسان ہے۔ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو یہ صفات پیدا کرو۔ الا المصلین، نمازی بچ جائے گا۔ صرف نمازی نماز پڑھنے والا نہیں، نماز پر محنت کرو، نماز پر محنت کرو، از اول تا آخر دھیان اللہ کے علاوہ کہیں نہ جائے، ایسی نماز پڑھو۔ نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، حاجت مندوں کو دینے والے۔ نمبر 3، قیامت کی تصدیق کرنے والے۔ نمبر 4، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ اور نمبر 5، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور نمبر 6، وعدوں کی پاسداری کرنے والے۔ نمبر 7، امانتوں کی پاسداری کرنے والے۔ اور نمبر 8، ٹھیک ٹھیک درست گواہیاں دینے والے۔ آخر میں پھر نماز کو ذکر فرمایا۔ پتہ یہ چلا نماز وہ خوبی ہے کہ اگر جو نماز پر محنت کرے گا یہ بیچ کی خوبیاں اللہ اسے عطا کرے گا۔ عذاب سے بچنا چاہتے ہو یہ صلاحیتیں اور یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ سورہ نوح ہے، یہ صورت 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن از اول تا آخر سارا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور نوح علیہ السلام کی ایک درد بھری داستان ہے اللہ کے سامنے جاری کر رہے ہیں۔ قوم کو ایک وقت تک سمجھایا، 950 برس اپنی قوم کو سمجھایا، دن کو رات کو، علی الاعلان، چھپ کر تنہائی میں، علی الاعلان یعنی خصوصی طور پر، عمومی طور پر، 4 کو، 6 کو، پورے مجمع کو پکارا، لیکن جب انہوں نے نہ مانا، انکار کیا، اور اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو گئی کہ اب ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا، تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعائیہ کلمات کہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس دھرتی پر ان کافروں کو نہ چھوڑ زندہ، اگر یہ زندہ بچیں گے تو ان کی نسلوں میں بھی فاجر اور فاسق اور گناہگار اور نافرمانی پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس پکار کو اور دعا کو قبول فرمایا، اور نافرمانوں پر عذاب آیا، اور جو فرما بردار تھے، ماننے والے چند لوگ تھے، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر
نفر من الجن، یہ سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ اس کا کچھ اختصار کے ساتھ واقعہ سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کے اندر بھی آ چکا ہے کہ جنات کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ایمان لائے، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ وہ تبلیغ کے کلمات اور اس جن کی تقریر کو اختصار کے ساتھ تو سورۃ الاحقاف میں ذکر فرمایا، یہاں مفصل ذکر فرمایا، اور اس کی جو تقریر ہے اس جن کی، یہ مشتمل ہے توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، کتاب پر، اور دنیا کے اندر آنے والے حالات و عذاب پر، اور آخرت کے عذابوں سے بچنے والے اعمال پر۔ بڑی پر اثر اور پر مغز تقریر ہے جو اس جن نے جا کر اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ انسان کو ایک پیغام سمجھایا کہ تم تو جنات سے اشرف مخلوقات ہو، تم اس کام کو نہیں کرو گے، اللہ کسی اور سے کام لے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فریضہ رسالت اور فریضہ تبلیغ کے اندر معاون امور کیا ہوں گے؟ رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، رات کا قیام اور اس قیام میں قرآن کی تلاوت۔ جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو ایک تو نفس کچلے گا، نفس دبے گا، اور نفس کا دبنا، نفس کا دبانا وہ مقصود ہے، اور دوسرا اللہ پاک بات کے اندر اثر پیدا کرے گا، اور وہ لوگ جو جھٹلانے والے، وہ تکذیب کرنے والے، آپ ان کے در پہ نہ ہوئیے، ان کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، دن کا فریضہ رسالت کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا، اللہ کے پیغامات کو سمجھانا، اور مکذبین کی آپ پرواہ نہ کیجئے۔ اور پھر کچھ قیامت اور آخرت کے احوال کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیوں تم جہنم میں آئے ہو، تمہارا کیا جرم تھا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں تھی زندگی میں، صدقہ نہیں تھا زندگی میں، آخرت پر یقین نہیں تھا زندگی میں، اور دنیا میں بیہودہ مجالس میں ہم بیٹھا کرتے تھے، ان جرائم کی یہ سزا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت یقیناً قائم ہوگی، اور اللہ تمہیں اٹھائے گا اور تمہارے جسم کے اعضاء کو اسی طرح سے لے کر آئے گا، اور تمہارے پوروں کو بھی اللہ پاک اسی طرح سے جمع کرے گا۔ اور یہ کب ہوگا وہ منظر؟ جس دن فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں بے نور ہو جائیں گے، اور اس وقت انسان چاہے گا میں کہاں جاؤں، کوئی جائے پناہ مجھے مل جائے، لیکن کوئی جائے پناہ اسے نہیں ملے گی۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری جنہوں نے کی ہوگی، اور کچھ رنجیدہ خاطر ہوں گے اور پریشان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، ناشکری کا نتیجہ اور شکر گزاری کی جزا اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر فرمائی ہے۔ ناشکری کا نتیجہ اختصار کے ساتھ، اور شکر گزاروں کو ملنے والا انعام بڑی تفصیل کے ساتھ آیا۔ والمرسلات عرفا، سورۃ المرسلات، اس میں بھی قسمیں کھا کر عذاب کی تاکید ذکر فرمائی۔ انما توعدون لواقع، وہ یہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ واقع ہونے والا ہے، اور جب یہ عذاب واقع ہوگا تو مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ بار بار اس جملے کو دہرایا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، چاہے عملاً جھٹلانا ہو، چاہے اعتقاد کے اعتبار سے جھٹلانا ہو، ان جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت www.darsequran.com